بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی اور بس آگے کی جانب بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہی جیسے فقیروں کی جھگیوں سے فرار حاصل کرنا چاہا تھا اور اس کے لیے مجھے مناسب موقع کی تلاش تھی، مگر یہ موقع مجھے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ دن بھر تو میں سڑکوں پر بھیک مانگا کرتی تھی اور ایسے وقت میں بھاگنا بہت مشکل تھا کیونکہ ہماری مکمل نگرانی کی جاتی تھی، جبکہ رات کے وقت بھی پہرے دار کتوں کی موجودگی میں مجھے وہاں سے بھاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ کل میرے لیے بہت ہی اچھا دن ثابت ہوا تھا جب میں بھیک مانگ رہی تھی اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے میڈیکل اسٹور نظر آیا۔ میں اس میں گھس گئی اور بولی، آپ کے پاس نیند کی دوا ہے کیا؟ میڈیکل اسٹور والے نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے پاس ایسی دوائیں موجود ہوتی ہیں، مگر یہ ہر خاص و عام کو یوں ہی نہیں تھما دیا کرتے۔ تبھی میں نے جلدی سے ناٹک شروع کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میری ماں بہت بیمار ہے، وہ کئی راتوں سے سو نہیں پائی ہے، اسے کینسر کا مرض لاحق ہے اور وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا تو وہ بولا کہ اب اس سے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اس لیے جب تک زندہ رہے نیند کی دوا دے کر اسے پرسکون رکھو۔ میں صبح سے نیند کی دوا ڈھونڈ رہی ہوں مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ میڈیکل اسٹور والے لڑکے کے چہرے سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا دل نرم پڑ گیا ہے۔ تب میں بولی، خدا کے واسطے اگر ایک بھی گولی ہے تو مجھے دے دو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چپکے سے مجھے 2 پتے پکڑا دیے تھے اور بولا، یہ چوری چھپے لے جاؤ یہاں سے، کیونکہ ایسی دوائیں یہاں پر فروخت کرنا منع ہے۔ میں نے اس کو ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر پیسے اس کی جانب بڑھا دیے تھے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں تو بے انتہا خوش ہو گئی تھی، میرا کام بن گیا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے جگی کے پالتو کتوں کے پانی میں یہ گولیاں مکس کر دی تھیں۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ گہری نیند سو جاتے اور میں وہاں سے فرار ہو جاتی۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا، شاید 12 بج رہے تھے رات کے، جب کتے کے بھونکنے کی آوازیں تھم گئی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کیا میرے کمرے میں موجود لوگ بھی سو رہے ہیں۔ سب سو چکے تھے۔ میں نے پرانے سے ٹرنک سے اپنی جمع پونجی نکالی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جھگیوں سے بہت دور آ گئی تھی۔ پھر میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں ایک الوداعی نظر ڈال کر آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں نے دکھ سکھ دیکھا تھا۔ یہ بات سچ نہیں کہ فقیروں کی زندگی میں فقط دکھ ہی ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے بہت خوشیاں بھی کاٹی تھیں، یہاں بہت سی شادیاں دیکھی تھیں، ٹپے گائے تھے، اچھے اچھے لباس پہنے تھے۔ اب میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی جو میری ہم عمر بھی تھی اور میری بہت اچھی دوست بھی۔ وہ ہماری برادری کی ہی ایک فقیر کو پسند کرتی تھی اور یہ پسند یک طرفہ نہیں تھی، اس لیے ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میری کزن بے انتہا خوش تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میری شادی کے سارے انتظامات دیکھو گی، ٹپے بھی تم ہی گاؤ گی۔ میں مسکرا دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ میں سریا کی شادی کے لیے اچھے اچھے لباس بناؤں گی۔ تب امی کہنے لگیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو سارے پیسے اپنے باپ کے ہاتھ میں مت رکھنا، جب بھیک مانگ کر واپس آتی ہے تو کچھ پیسے چھپا کر مجھے دے دیا کرو، میں اس ٹرنک میں جمع کرتی رہوں گی اور پھر شادی سے پہلے جا کر ہم خریداری کر لیں گے۔ مجھے امی کی بات مناسب لگی تھی، اس لیے پیسے اب امی کو دے دیا کرتی تھی۔ آج امی کے ہاتھوں سے رکھے ہوئے پیسے میں ٹرنک سے نکال کر ان کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سریا کو جب علم ہونا تھا کہ میں اس کی شادی چھوڑ کر جا چکی ہوں تو یقیناً اسے بہت گہرا صدمہ ہونا تھا، مگر میں مجبور تھی، میں اپنے خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ اب میں جھگیوں سے دور آ گئی تھی، میں ابھی بھی آرام آرام سے چلتی جا رہی تھی، مگر پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جان حلق میں آ گئی تھی۔ یہ 2 نشئی تھے جو شاید سڑک کے کنارے پڑے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر وہ اٹھ گئے تھے اور میرے پیچھے آنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے، دور کیوں جا رہی ہو، ہماری بات تو سنتی جاؤ۔ ان کو خمار آلود آواز اور لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی بھاگنے لگے تھے۔ میں نے خود کو کوسا
کہ یہ بھی بھلا کوئی وقت تھا گھر سے بھاگنے کا۔ خیر میں دوڑتی دوڑتی بہت دور آ گئی تھی۔ میں جوان بھی تھی اور ہٹی کٹی بھی تھی، جبکہ وہ سڑک پر سونے والے نشے والے آدمی کافی لاغر سے تھے، اس لیے میں ان سے زیادہ تیز دوڑ کر کافی حد تک دور آ گئی تھی۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، ہر جگہ تو ایسے ہی لوگ ملنے والے تھے مجھے۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ تبھی میری نظر ایک زیر تعمیر گھر پر پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آج کی رات یہاں گزار لوں گی تو یہاں محفوظ رہوں گی میں۔ یہی سوچتے ہوئے میں دبے قدموں اس گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہاں پہلے سے ہی کوئی موجود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں مجھے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا، اچھی طرح سے تسلی کر لی تھی، وہ گھر بالکل خالی تھا۔ میں نے رات گزارنے کے لیے اس گھر کا تاریک سا کمرہ چن لیا تھا اور وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی جگی یاد آنے لگی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر امی کی فکر ہو رہی تھی کہ جب ابا کو پتہ چلے گا کہ شبو گھر سے بھاگ گئی ہے تو پھر وہ امی کو ہی اپنے آتاب کا شکار بنائیں گے اور اسی پر شک کریں گے کہ شبو کو بھگانے کے پیچھے تیرا ہی ہاتھ ہوگا۔ پر جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، امی بیچاری تو میرے منصوبے سے واقف بھی نہیں تھیں۔ ساری رات میں یہی سب کچھ سوچتی رہی۔ رات کی تاریکی جھٹ چکی تھی، مؤذن نے اذان دی تو میں نے سوچا کہ چل شبو، اب بہترین وقت ہے، یہاں سے نکل جا۔ اس وقت میں بالکل محفوظ تھی، کیونکہ گھروں سے نمازی حضرات ہی نکلا کرتے تھے، اور پھر سب سے اچھی بات یہ کہ میری برادری کے لوگ بھی اس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی تھوڑی سی روشنی پھیلتی وہ اپنی جگیوں سے نکل کر شہر کے کونے کونے میں پھیل جایا کرتے تھے۔ میں بس اسٹیشن کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے پیدل چل کر وہاں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر یہ شکر تھا کہ بس کے جانے سے پہلے ہی میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ مجھے خانے وال جانا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی میں۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ میں نے جو سپنا اپنی آنکھوں میں سجا کر خانے وال کے لیے نکل رہی ہوں وہ پورا ہوگا بھی یا نہیں۔ خیر میں نے ٹکٹ خریدا اور بس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بس اسٹارٹ ہوئی تو میری سانسیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ میں ایک ایسے شہر کی جانب رواں دواں تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تھی بھی تنہو تنہا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر سفر کا اختتام بھی ہو ہی گیا تھا۔ میں بس اسٹیشن پر کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، خود سے سوال بھی کر ڈالا، بتا شبو تو نے کہاں جانا چاہتی ہے؟ تیرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس وقت میرا ذہن منفی خیالات کی زد میں آ گیا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور بس اسٹیشن کی ہی ایک بینچ میں بیٹھ کر یہ سوچنے لگی تھی کہ مجھے واپس مڑ جانا چاہیے، مگر پھر دل کہتا تھا کہ اگر تم نے یہ موقع کھو دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گی۔ اب کسی چیز سے مت گھبراؤ۔ میں اپنے شہر میں کبھی نہیں ڈری تھی، مگر اب تو کوئی میری جانب دیکھ بھی لیتا تھا تو میرا سانس پھول جاتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شبو تو ایک فقیرنی ہے، فقیرنیاں تو آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں، ہم جیسی لڑکیوں کو تو بچپن سے ہی لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باتھ روم کی جانب چلی گئی تھی۔ وہاں لگے شیشے پر جیسے ہی میری نظر پڑی تو وہ جیت مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ میں بولی شبو بے شک تو بہت خوبصورت ہے، مگر ہے تو ایک فقیرنی۔ فقیرنی کی ہولیے میں پھر کسی کو کیا پتہ چلنا کہ یہ فقیرنی خانے وال کی ہے یا باہر کی۔ اس بات نے میرا حوصلہ بندھا دیا تھا اور میں اسٹیشن پر ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع ہو گئی تھی۔ اب میں خانے وال کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ بھیک تو میں نے رسمی طور پر ہی مانگ رہی تھی، اصل تو میں نے یہاں کے گلی کوچوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دن تو یوں ہی کٹ گیا تھا، مگر جب رات مجھ پر بہت باری گزری۔ رات کے وقت تو فقیرنیاں بھی محفوظ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقیرنی کے روپ میں کوئی پیشہ ور عورت ہے جو پولیس کے چھاپے کے ڈر سے فقیرنی کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ میں نے یہ رات بڑی مشکل سے گزاری تھی۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں ایک مزار پر آ گئی تھی۔ اس مزار کا احاطہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی
ڈر تو انسان کو لگتا ہی ہے نا۔ یہ رات تو گشت گئی تھی، اب میں پھر سے سڑکوں پر نکل آئی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کوئی مجھے بھیگ بھی دیتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے، میرے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ عموماً فقیروں کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا تھا۔ اب تیسرے دن بھی مجھے بھیک نہیں ملی تھی۔ شام کے سائے بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے اپنا علاقہ، اپنے لوگ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میں اس شہر میں جس مقصد کے لیے آئی تھی ابھی تک تو وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب مجھے اندرون خانے وال میں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں مجھے کچھ مل جائے۔ اس لیے بھوک سے نڈال ہونے کے باوجود میں چلتی چلی جا رہی تھی۔ اندھیرا بھی ہر سو پھیل چکا تھا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، تبھی میری نظر پولیس کے ڈالے پر پڑ گئی تھی۔ میں رہی صحیح ہمت بھی جواب دے چکی تھی میری۔ پولیس سے تو ہم فقیروں کی جان جاتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنے بڑوں سے یہی سنا تھا کہ جہاں کہیں بھی پولیس نظر آئے وہاں سے غائب ہونے میں ہی عافیت ہے۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ قدرے سنسان سا علاقہ تھا۔ یہاں پولیس والے کے لیے بھی مجھے پکڑ لینا بہت آسان تھا، اس لیے میں نے اللہ کا نام لیا اور ڈر سے دوڑ لگا دی۔ پولیس کا ڈالا جو بہت سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا اب وہ بھی تیز ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس گاڑی میں صرف ایک ہی پولیس اہلکار موجود تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم اتنا خوبصورت چہرہ لے کر یوں سڑکوں پر خوار کیوں ہو رہی ہو؟ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس لیے میں کچھ بھی نہیں بولی۔ میں کہاں خوار ہو رہی ہوں، میں تو اپنے گھر کی جانب جا رہی ہوں، میں نے بولا۔ پولیس والے نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور بولا کہ آ جاؤ، میری گاڑی میں پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جا سکتی ہوں۔ تب پولیس والے نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور غصے سے بولا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو چوری کا پرچہ کاٹ کر سیدھا تھانے لے جاؤں گا، پھر وہیں پر پڑی سڑتی رہنا۔ تم اتنا تو جانتی ہی ہوگی کہ تم جیسے لوگوں کی ضمانت بھی کوئی کروانے کے لیے نہیں آتا۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی اور اس پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو ایک بے بس سی فقیرنی ہوں۔ پولیس والے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، اچھا ہوا تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم میرے سامنے بے بس ہو۔ اب چپ چاپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ آتا ہوں، مگر فی الحال تو تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پولیس والے کے ساتھ چلنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں خود نہ جاتی تو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جاتا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی تو وہ مسکرانے لگا اور پھر وہ مجھے نہ جانے کن کن گلیوں سے گزرتا ہوا شہر سے قدرے دور لے گیا تھا۔ گاڑی کے باہر یہ جو اندھیرا پھیلا ہوا تھا اب میرے وجود میں اترنے لگا تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پولیس والا مجھے ایک ٹوٹے پھوٹے سے مکان میں لے گیا تھا۔ میں بولی، یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے میرے گھر پر چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، یوں ہی چھوڑ آؤں کیا؟ مجھے ذرا خدمت کرنے کا بھی تو موقع دو۔ تمہارے چہرے کی جانب دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بہت بھوکی پیاسی ہو۔ تمہیں یہیں پر رکو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ مجھے اس گھر میں قید کر کے خود باہر نکل گیا تھا۔ میں نے وہاں سے فرار ہونے کی ہر تدبیر کر کے دیکھ لی تھی، مگر کامیابی مجھے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تبھی مجھے گاڑی کی آواز سنائی دی تو تھک ہار کر میں بیٹھ گئی تھی۔ پولیس والا اندر آیا اور بولا، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے میری جانب کھانا رکھ دیا تھا اور بولا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ۔ میں دل ہی دل میں سوال ابھرا تھا، کیا یہ ایک وقت کی روٹی تمہاری قیمت ہے شبو؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کھانا کھاتے ہی مجھے گہری نیند آ جانے والی تھی۔ یہ سودا برا نہیں تھا، کم از کم نیند کی کیفیت میں اپنی عزت کا جنازہ تو نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی میں، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ اب مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔
बंद होती आंखों से मैंने अल्लाह से सवाल किया था कि इस वक्त मेरा कोई परेशान हाल नहीं है, तू ही है जो मुझे बचा सकता है। फिर मैं गहरी नींद में खो गई थी। सुबह जब आंख खुली तो मेरे जिस्म पर कसलमबंद हावी था। मैंने सोचा कि शब्बो क्या हुआ है तेरे साथ। अभी मैं यही सोच रही थी तब मेरी नज़र इस पुलिस वाले पर पड़ी जो कल रात मुझे यहाँ लेकर आया था। मुझे तो यही लगा था कि वो रात के वक्त भाग गया होगा, मगर वो तो अभी भी यहीं पर मौजूद था, नमाज फजर पढ़ने में मसरूफ़ था। मैं एक झटके से उठकर बैठी। मैंने खुद का बड़े गौर से जायज़ा लिया था। मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल महफूज रही थी। मैंने अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा किया था। वो पुलिस वाला इतना बुरा नहीं था जितना मैं इसके मुतालिक सोच रही थी। वो मेरी तरफ देख रहा था, फिर बोला, उठ गई हो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं चुप ही रही। फिर इसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे पीछे ही बाहर निकल आना और कोई भी तमाशा किए बगैर गाड़ी में आकर बैठ जाना। मैं बोली, क्यों? अब तो मुझे जाने दो, मुझे बिला वजह अपनी हिरासत में क्यों रखा हुआ है? वो बोला, ज़्यादा सवाल मत करो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। वो इतना कहकर बाहर चला गया था। मैं भी इसके पीछे चली गई थी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा पहले से ही खोल रखा था। मुझे मजबूरन इसमें बैठना पड़ा था। मैं दिल ही दिल में सोचा, अच्छी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। वो पुलिस वाला अब गाड़ी को गुंजान इलाके में लेके जा रहा था। फिर इसने गाड़ी एक घर के सामने रोक दी थी। वो बोला, ये मेरा घर है, आ जाओ बाहर गाड़ी से। मैं बोली, मुझे आपके साथ नहीं अपने घर जाना है। मैंने दबा दबा सा एहतजाज किया, मगर इसने मेरी एक ना सुनी और घूर कर बोला कि ज़्यादा सवाल मत करो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। मैं गाड़ी से निकल गई थी। पुलिस वाले ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया था और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर गई तो वो बोला, तुम्हें भूख तो लगी होगी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। पुलिस वाले ने आवाज़ लगाई और बोला, इधर आओ, ये रहा बाथरूम, और हाथ धो लो। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। जब बाहर आई तो वो बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ, तुम अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बना लो। मैंने बड़ी हैरत से इसके जानिब देखा था कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो बोला, क्या तुम्हें कुछ खाना पकाना नहीं आता? मैं बोली, आता है, मगर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझसे क्या चाहते हो? तब इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरी बीवी है। इसने बेड की जानिब इशारा किया। वहाँ एक लागड़ और कमज़ोर सा वजूद लेटा हुआ था। वो बोला, ये चल फिर नहीं सकती, खुद से कुछ खा पी भी नहीं सकती, मुझे इसकी देखभाल के लिए कोई मुलाजमा चाहिए थी। मुझे तुम पर नज़र पड़ गई मेरी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। मैं तो ये बात सुनकर गुस्से में आ गई थी। मैं बोली, अगर बीवी बीमार है तो किसी काम वाली को घर पर रख लो। पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क से किसी को भी उठाकर अपने घर ले आओगे और बिला मुआवजा इससे अपनी बीवी की खिदमत करवाओगे। मैं साफ साफ बता रही हूँ कि मैं फ़कीरनी हूँ, काम वाली नहीं, और मैं तुम्हारे इस घर में एक पल के लिए भी अब नहीं रुकूंगी। वो पुलिस वाला बोला, अगर तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद हो, तुम जानती नहीं हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि सड़कों पर ख्वार होने से अच्छा है कि तुम इस घर की चार दीवारी में रहो। मेरी बीवी का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारी हर ज़रूरत को भी पूरा करूँगा। मैं चुपचाप इसकी जानिब देखती चली जा रही थी और सोचा, ये नई मुसीबत गले पड़ गई है। मैं किचन में आकर काम करने लगी थी। अब वो पुलिस वाला हर रोज़ मुझे अपनी बीवी के पास छोड़कर खुद ड्यूटी पर चला जाता था और शाम गए पर वापस आता था। मुझसे फ़कत 2 सवाल करता, मेरी बीवी ठीक है, इसने कुछ खाया पिया? इतना पूछकर वो अपने कमरे में चला जाता था और सुबह तक फिर दोबारा नहीं निकलता था। अब मैं सोचने लगी थी कि इस जगह से तो वो झोंपड़ियाँ 1000% अच्छी थी। वहाँ कम से कम मेरे अपने लोग तो थे ना। यहाँ तो मैं गैरों में आकर फंस चुकी हूँ। और फिर मेरा वो ख्वाब जिसकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई थी, वो भी पूरा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। पहले पहल तो मैं हिम्मत हार गई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं खुद के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती होने नहीं दूंगी। मैं खुद को इस हब्स बेजा में नहीं रख सकती थी। मुझे इस घर से फरार होना था, मगर मसला ये था कि वो पुलिस वाला घर को बाहर से ताला लगा कर जाता था।
کہ فرار کی مجھے کوئی راہ بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے اب اس گھر سے بھاگنے کے لیے تدابیر شروع کر دی تھیں۔ میں کونے کھدرے دیکھتی رہتی تھی تاکہ یہاں سے بھاگ جاؤں، اور آخرکار ایک دن میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ میں اس گھر سے فرار ہونے کے لیے چور دروازہ مل گیا تھا مجھے۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی، اس لیے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میں وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ مگر میں اس کو اپنی قسمت کی خرابی کا نام دوں یا کچھ اور کہوں، عین موقع پر وہ پولیس والا آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا کہ تم کہاں جا رہی تھیں؟ میری چوری پکڑی گئی تھی، اس لیے حوصلہ کر کے میں بولی میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اس قید میں ہرگز نہیں رہنا۔ وہ پولیس والا بولا کہ تم جانتی بھی ہو کہ کیا میں تمہیں اس گھر سے بھاگنے کی کتنی بڑی سزا دے سکتا ہوں۔ آج تو میں پھٹی پڑی تھی۔ میں بولی مجھے سزا کیوں دو گے؟ تمہاری بیوی کو بیمار میں نے نہیں کیا، میری بھی کوئی اپنی زندگی ہے، میں بھی جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں پر ناچتی پھروں گی۔ اگر تمہاری بیوی بیمار ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تب وہ پولیس والا بولا سارا قصور ہی تمہارا ہے، میری بیوی تمہاری وجہ سے اس حالت میں پہنچی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں بولی تم لوگوں کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے اور تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہاری بیوی کو اس حال میں پہنچایا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ تب وہ بولا کہ اچھا اگر یہ ناممکن ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماتھے پر یہ نشان کیسے پڑا تھا؟ میں نے جلدی سے اپنے ماتھے کو چھوا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس پولیس والے کو تکتی رہ گئی تھی۔ میرا یہ نشان تو ہر وقت بالوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا، پھر یہ شخص اس کے متعلق کیسے جانتا تھا؟ میں بولی تمہیں کیسے علم ہوا اس نشان کے بارے میں؟ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں سے تو زمین ہی نکل چکی تھی۔ یہ 2 ماہ پرانی بات ہے۔ میں سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس دن بہت شدت کی گرمی تھی کہ انسان تو انسان پرندے بھی ہانپ رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے باران رحمت بھیج دی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی اور اس بارش میں نہانے لگی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ سارا دن گرمی میں جھلسنے کے بعد اس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی برسات میں نہانا میرے لیے وبال جان بچ جائے گا۔ مجھے بے تحاشا بخار ہو گیا تھا۔ گھر گئی تو امی نے سرخ آنکھیں دیکھ کر بھانپ لیا تھا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں۔ امی نے مجھے دوا دی اور آرام کرنے کو کہا۔ اگلے روز بھی امی نے مجھے بھیک مانگنے کے لیے جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بولی گھر پر رک کر آرام کرو۔ جب ابا کو پتہ چلا کہ میں کام پر نہیں گئی تو وہ بہت غصے میں آ گئے تھے اور اس نے مجھے کھری کھری سنا دی تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کل سے کام پر نہیں گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور پیار سے چپ کروایا۔ رات ہوئی تو سب سو گئے تھے، مگر بدن کے درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی خاموشی میں میری امی کی آواز گونجی تھی۔ وہ ابا سے بولی رفیقے اٹھ رفیقے۔ ابا بڑی گہری نیند میں سو رہے تھے، آخرکار اٹھ ہی گیا اور بولا کہ کیا بات ہے، کیوں نیند خراب کی ہے میری؟ امی بولی رفیقے تجھے اللہ کا واسطہ ہے شبوں کو کچھ نہ کہا کر، بن ماں باپ کی بچی ہے، اپنے بچوں کے سر پہ بے شک جوتے مار لیا کر۔ ابا بولا تو اپنی بکواس بند کر لے، کسی کے سامنے یہ بات مت کرنا کبھی، ہم نے تو اسے خدا ترسی میں خانیوال سے لیا تھا۔ یہ بات میں سن رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین کو ڈھونڈنا ہر صورت میں تھا۔ میرے پاس ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا، ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کو کیسے ڈھونڈ سکتی تھی بھلا؟ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ وہ خانیوال میں رہتے ہیں، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خانیوال آ گئی تھی۔ اور اب میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے پولیس والا اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں میرے ماتھے کے نشان کا علم کیسے ہوا؟ تب اس نے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بولا دیکھو یہ نشان میرے بھی ہے، تمہیں یہ نشان مجھ سے ملا تھا وراثت میں، تم میری بیٹی ہو۔ تم جب 2 سال کی ہوئی تھی تو ہم پارک گئے تھے، اس پارک سے تم غائب ہو گئی تھی۔ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا مگر تمہارا سراغ نہیں ملا تھا۔ تمہاری ماں تمہارے غم میں دیوانی ہو گئی تھی، وہ ہر وقت تمہیں یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسے فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، یہ آج تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں بولی صرف ایک نشانی سے آپ کو
कैसे इल्म हो गया कि मैं आप ही की बेटी हूँ। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आईने के सामने ले गया और बोला, ये आंखें देख रही हो, ये नाक, ये माथा, सब कुछ तो मुझ पर ही गया है। मैं तो तुम्हारी एक झलक देखकर पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए घर ले आया था मैं तुम्हें। इसके बाद अब्बू ने चंद और भी शवाहिद दिखाए थे जिनसे साबित हो गया था कि मैं इन्हीं की बेटी हूँ। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरे वालिदैन से किसी मौजज़े की तरह मिला दिया था। मेरी अम्मी अब रोज़ बरोज़ सेहतमंद होती चली जा रही थी। वो मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं भी इनके संग पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी लेकर।